بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما أرج بي مررت بقوم لهم أسفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم عن أبي سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا قالوا يا رسول الله وكيف الغيبة أشد من الزنا قال إن الرجل ليزني فيتوب الله عليه وفي رواية فيتوب فيغفر الله له وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو ملائے اعلیٰ کے اس سفر میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے سے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کے زخمی کر رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں اپنے لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، جو زندگی میں اپنے لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی اللہ کی بندوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کی آبروؤں سے کھیلتے تھے. آج کے درس میں ایک باطنی بیماری غیبت اس کا بیان ہے. غیبت ایک باطنی بیماری ہے، دل کی بیماری، روحانی بیماری، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اللہ کی توفیق سے کوئی بچا ہوا ہو تو ہو، ورنہ سب لوگ اس بیماری میں گرفتار ہیں. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ ایسی سنگین بیماری ہے کہ قرآن مجید میں اس بیماری اور اس گناہ کا تذکرہ اس انداز سے کیا گیا ہے کہ کسی اور بیماری کا تذکرہ اس انداز میں نہیں کیا گیا. قرآن مجید میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کریں. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ تم اس کو پسند نہیں کرتے. اس آیت میں اپنے بھائی کی غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے سے تعبیر کیا ہے. اندازہ لگائیں کسی کے میں انسانیت ذرہ برابر بھی ہوگی تو وہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، وہ اس کی شناخت کو سمجھے گا. یعنی غیبت کرنا آدم خور بننا ہے، غیبت کرنا آدم خور بننا ہے، یعنی انسان کا گوشت کھانا ہے. وہ بھی کون سا انسان؟ جو کہ بھائی ہے، اور بھائی میں بھی مردہ بھائی. اس کی شناخت کا اندازہ لگائیں کہ جس طرح کوئی انسان، کوئی بھائی، کوئی مردہ بھائی کہ گوشت کے کھانے کو جس طرح ناپسند کرتا ہے، اسی طرح غیبت کو بھی ناپسند کرے. یعنی جس طرح
وہ کھانا سنگین ہے تو غیبت کرنا بھی اسی طرح سنگین ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ غیبت کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کرو کہ اگر اس کو اس کے تمہارے اس انداز کا علم ہو تو اس کو ناگواری ہو، اس کو ناگواری ہو، اس کو تکلیف ہو۔ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ایسی برائی جس کو اگر اس برائی کے کرنے کا اس کے علم میں آئے تو اس ذکر کرنے کو وہ ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے میں نے اس کی برائی کی ہے، میں تو اس کے منہ میں کہہ سکتا ہوں۔ تو یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کسی کی برائی اس کے منہ میں کی جا سکے وہ غیبت نہیں ہے۔ سن لیں وہ بھی غیبت ہے، بس یہ ہے کہ اس کا تذکرہ اس کو ناگوار ہو۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسے اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اس گناہ کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اس کو خود اس گناہ کے کرنے اور تذکرے سے شرم نہیں آتی، تو پھر ایسے گناہ کا تذکرہ کرنا غیبت نہیں ہوگا، ایسی برائی کا تذکرہ کرنا غیبت نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص شراب پیتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اگر کسی نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ شراب پیتا ہے تو چونکہ وہ اس کے تذکرے سے ناگواری نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت کے لیے ضروری کیا ہے؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ اس کو وہ بات ناگوار گزرے تو وہ غیبت ہے۔ ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں، ہم اس کو مجلس میں مزے کے لیے لوگوں کی برائیاں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو اس سے بچنا، اس غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ غیبت بہت شدید گناہ ہے۔ اچھا ایک ہے، پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ غیبت کے گناہ سے سخت ہے، کہ ایک اندر ایک چیز نہیں ہے آپ اس کی طرف وہ بات منسوب کر کے ذکر کریں تو یہ بہتان ہے۔ ایک شخص کے اندر ایک برائی ہے، شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس برائی کا بھی تذکرہ تم دوسرے کے سامنے نہ کرو، یہ تو اس کے آبرو سے کھیلنا ہے، یہ تو اس کے آبرو سے کھیلنا ہے، تو غیبت بہت سخت گناہ ہے۔ جیسے شراب پینا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، جس طرح یہ حرام ہے تو غیبت بھی اسی طرح حرام ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں غیبت کو ان گناہ سے بھی زیادہ سخت کہا ہے، چنانچہ حدیث میں الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وکیف الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے کیسے زیادہ سخت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ایک شخص اگر اپنی بدبختی سے زنا کر لے اور اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ یہ غیبت کرنا، وہ زنا کرنا یا چوری کر لے، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ حق اللہ میں سے ہے، اور جو حق اللہ میں سے ہے وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن غیبت کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے، یعنی کس بندے کے حق کی پامالی ہے، بندے کے حق کی تلفی ہے، اور جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو جب تک بندہ معاف نہ کرے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہ گناہ زیادہ سخت ہے کہ اس گناہ کی معافی بندے کے معاف کرنے پر موقوف ہے۔ جو گناہ جس میں اللہ کے حق کی پامالی ہوتی ہے،
فقط، اس میں بندے کا کوئی حق متعلق نہیں ہوتا، تو ایسے گناہ اللہ کے سامنے توبہ کریں، روئے دھوئے ندامت کا اظہار کریں، آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اس گناہ کو چھوڑ دے، وہ گناہ پھر معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کا تعلق حق العباد سے، بھلے وہ تسبیحات پڑھتا رہے، نماز روزے کی پابندی کرے، دین کے دیگر کاموں میں کیا کہتے ہیں مشغول رہے، لیکن بندے کا حق پامال کیا ہوگا، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ غیبت بہت شدید سخت گناہ ہے۔ البتہ اس میں ایک تفصیل ہے کہ یہ حق العبد اس وقت ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو جب تک اس کے علم میں نہ آئے حق العبد متعلق نہیں ہے۔ مثلا آپ نے زید کی غیبت کی ہے کہ زید ایسا ہے اور زید ایسا ہے، لیکن اور کس کے سامنے کی ہے؟ مثلا حامد کے سامنے کی ہے کہ زید ایسا ہے، تو جب تک زید کو اس غیبت کے کرنے کا علم نہیں ہے تو پھر زید سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جن کے سامنے ذکر کیا ہے اس نے، اس کے سامنے اپنی تکذیب کرنا اور اپنے اس گناہ کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کی غیبت کر لی۔ اور جس غیبت کا تذکرہ، جس غیبت کا علم، جس کی غیبت کی اس کے علم میں آ جائے تو پھر اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اور اگر اس سے معافی مانگنا ممکن نہ ہو تو پھر اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے حق میں استغفار کرے، اے اللہ میرے سے یہ گناہ ہوا، میری بھی مغفرت فرما اور اس کی بھی مغفرت فرما، امید ہے کہ یہ گناہ پھر معاف ہو جائے۔ جس طرح غیبت کرنا نیک لوگوں کی غیبت درست نہیں ہے، تو اس طرح فاسق و فاجر کی بھی غیبت درست نہیں ہے۔ لوگ فاسق فاجر، مثلا وہ تو فاسق فاجر ہے، ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی غیبت بھی جائز نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ارے بھائی، لوگوں کے اچھا غیبت سے اگر بچنا ہے تو لوگوں کی اچھائی کا تذکرہ بھی نہ کرو کہ فلاں آدمی اچھا ہے، کیونکہ جو شخص کسی کا تذکرہ اگر بھلائی سے بھی کرے تو شیطان اس کو آخر میں غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلا فلاں تو بہت اچھا شخص ہے، لیکن آخر میں کہتا ہے لیکن اس کے اندر یہ بھی برائی ہے۔ تو غیبت سے بچنا ہے تو کسی کا اچھائی سے بھی تذکرہ چھوڑ دو تو برائی کے تذکرے سے ہی بچ جاؤ گے۔ آدمی اس کا ایک علاج یہ بھی، آدمی یہ سوچے کہ میں فلاں کی برائی کر رہا ہوں اور یہ ایسی برائی کہ اس کو ناگوار گزرے، میرے اندر جو برائی اگر وہ کوئی دوسرے مجلس میں کریں تو مجھے بھی تو ناگوار ہے یہ بات گزر رہی ہے، تو اپنے اوپر رکھ کے سوچے کہ اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا تو میں اپنے بھائی کے لیے کیوں پسند کر رہا ہوں۔ اور یہ غیبت جس طرح اپنے اختیار سے ہو رہا ہے نا، علماء نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیسے بچیں، ہماری محفلیں غیبت سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک بات اور مسئلہ سمجھ لیں، جس طرح غیبت کا کرنا گناہ ہے، غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ جس طرح غیبت کا کرنا گناہ ہے، غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مردہ زنگی غلام کا گوشت اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سامنے رکھا گیا اور اس کو کہا جا رہا ہے کھاؤ۔ اس نے کہا میں کیوں کھاؤں؟ کر کے تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ کر کے میں نے تو اس کی غیبت نہیں کی۔ کر کے نہیں، جس محفل میں اس کی غیبت ہو رہی تھی تم نے اس محفل میں اس کی غیبت سنی ہے۔ غیبت کا سننا بھی گناہ ہے، اور اب اس گناہ سے بچنا ہے، اور یہ بچنا اختیار میں، یہ کوئی غیر اختیاری چیز نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں تو نہیں بچ سکتا۔ نہیں، غیبت سے بچنا اپنے اختیار میں ہے، یہ غیر اختیاری نہیں ہے۔ انسان کو کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے اختیار میں نہ ہو، یہ تو اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے ایک چیز کے بچنے کا حکم دیا، یقیناً بندے کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی محفل میں غیبت ہو رہی ہے مثلا، تو آپ اگر زبان سے روک سکے تو روک لیں، اس کو کہیں ارے بھئی اس کا تذکرہ نہ کرو، یہ تو غیبت ہے، اس طرح تذکرہ نہ کرو، یہ تو غیبت ہے۔ اگر اس زبان سے روکنا ممکن نہ ہو تو موضوع کلام جو ہے وہ بدل دیں، آپ کوئی اور موضوع چھیڑ دیں تاکہ غیبت کا موضوع ختم ہو جائے۔
لیکن اگر موضوع کلام کو تبدیل کر کے بھی غیبت سے بچنا ممکن نہ ہو تو پھر اس صورت میں آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں، اور آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ میں مجلس میں بیٹھ کے اگر یہ غیبت کر رہا تھا، میں نے اس کو روکا، یہ روکا نہیں، میں نے بات تبدیل کی، بات تبدیل نہیں کی، کہیں نہ ہو میں اس کے سن لیتا ہوں، کہیں ایسا نہ اس کی دل آزاری ہو جائے. نہیں نہیں نہیں، آپ کو اس کی دل آزاری کی تو فکر ہے، لیکن اپنی دین شکنی کی فکر نہیں ہے کہ اس کی دل شکنی ہو جائے گی. ارے آپ کا دین شکن ہو گیا، اور دین شکنی سے احتراز، دل شکنی کے اعتراض سے بڑھ کر ہے، بچنا ضروری ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جائز نہیں ہے کہ مخلوق کی اطاعت کر لی. ایسی مخلوق کی اطاعت جس میں اللہ کی کیا کہتے ہیں مخالفت اور اللہ کی نافرمانی ہو، جائز نہیں ہے. تو ایسی مجلس میں بھلے آپ کے کیا کہتے ہیں اس اٹھ جانے سے اس کی دل آزاری ہو، آپ کو اس مجلس سے اٹھنا ضروری ہے. ان کی دل آزاری کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی دین شکنی کی فکر ضروری ہے کہ میرا دین برباد نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو میں اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے والوں میں سے شمار ہو جاؤں. اللہ پاک ہماری سے حفاظت فرمائے. غیبت جو گناہ ہے اس کو گناہ سمجھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.